24 ذوالحج عید مباہلہ کا دن ہے۔ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران سے مباہلہ کیا اور اسلام کو عیسائیت پر کامیابی عطا کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نصارہ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ امیر کارواں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کارواں مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نجران سے آئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کارواں کے لیے بھی ناگوار گزرا کہ پہلے دعوت دی اور اب بے رخی دکھا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علی علیہ السلام نے اس گتھی کو سلجھایا۔ عیسائیوں سے کہا، آپ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عام لباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ اب کارواں عام لباس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امیر کارواں ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ آپ کا خط موصول ہوا، مشتاقانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے گفتگو کر سکیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جی ہاں، وہ خط میں نے ہی بھیجا ہے اور دوسرے حکام کے نام بھی خط ارسال کر چکا ہوں اور سب سے ایک بات کے سوا کچھ نہیں مانگا ہے، وہ یہ کہ شرک اور الہاد کو چھوڑ کر خدائے واحد کے فرمان کو قبول کر کے محبت اور توحید کے دین اسلام کو قبول کریں۔ اس پر ابو حارثہ کہتا ہے، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہو تو ہم پہلے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں، اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہو تو عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہو اور سور کا گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ ابو حارثہ کہتا ہے، اس بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، پیسان سے مبتلا بیماروں کو شفا بخشتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو گنا وہ صحیح ہیں، لیکن یہ سب خدائے واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے اس کے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری یہ جواب سن کے خاموش ہوا اور اس دوران عیسائی کارواں میں شریک شرحبیل نے اس خاموشی کو توڑا۔ شرحبیل کہتا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وحی فرمایا، یا محمد السلام يقرئك السلام ويقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔
عیسیٰ کی مثال آدم کے مانند ہے کہ اسے ماں باپ کے بغیر خاک سے پیدا کیا گیا۔ اس پر اچانک خاموشی چھا گئی اور سبھی بڑے پادری کو تک رہے ہیں اور وہ خود شرحبیل کے کچھ کہنے کے انتظار میں ہے، اور خود شرحبیل خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔ آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے، ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کے جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب فوراً جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے عیسائیوں، اپنے بیٹوں، خواتین اور اپنے نفوس کو لے کے آئیں، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹے پر الہی لعنت طلب کریں گے۔ اس پر طے ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینہ کے مشرق میں واقع صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے کے سچے ہیں۔ سب کی نظریں شہر کے دروازے پر ٹکی ہیں۔ دور سے مبہم سا سایہ نظر آنے لگا جس سے ناظرین کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ سے حسن علیہ السلام کو پکڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت کے پیچھے پیچھے ان کی دختر گرامی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور ان سب کے پیچھے حضرت کے عموزاد بھائی حسنین کے بابا اور فاطمہ کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صحرا میں ہم اور ولولے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی کہہ رہا ہے، دیکھو پیغمبر اپنے سب عزیزوں کو لے آیا ہے۔ اس بیچ بڑے پادری نے کہا، میں تو ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں وہ بھی اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو ہم اسی صحرا میں قہر الہی میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوسرے نے کہا، تو پھر اس کا کیا سد باب ہے؟ جواب ملا، اس کے ساتھ صلح کریں گے اور کہیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح حق کی باطل پر فتح ہوئی۔ مباہلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔
مباہلہ پیغمبر کے اہل بیت کا اسلام پر آنے والی ہر آنچ پر قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا نام ہے۔ اس دن سے لے کر اسلام کی بقا کے لیے یہی مباہلہ کے لوگ اور ان کی اولاد اسلام کی بقا کے لیے قربان ہونے کے لیے سامنے آتے نظر آتے رہے ہیں۔